بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے گھر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئی اور مجھے بتایا کہ میرا دوست ظاہر انتقال کر گیا ہے۔ میں ظاہر کی اچانک موت پر حیران ہوا اور مجھے دکھ بھی ہوا۔ میں نے امی سے پوچھا، امی ظاہر کی موت کیسے ہوئی؟ کیونکہ اسے تو کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی۔ امی نے بتایا، بیٹا وہ اپنی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی ٹرک سے ٹکرا گیا اور وہیں موقع پر زاہد کا انتقال ہو گیا۔ جلدی جاؤ، تھوڑی دیر بعد اس کا جنازہ ہے۔ میں جلدی کھڑا ہوا، جوتے پہن کر باہر آیا۔ زاہد کا جنازہ رات کو 9 بجے تھا۔ میں جلدی محلے کی جنازگاہ پہنچا۔ جنازگاہ میں کافی رش تھا۔ زاہد کے گھر والے اس کی اچانک موت پر رو رہے تھے۔ مجھے بھی زاہد کی یوں موت کا کافی دکھ ہوا کہ بعد میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن چونکہ زاہد میرا قریبی دوست تھا اس لیے میں لاش کو دفنانے کے لیے قبرستان میں گیا۔ قبرستان میں کل ملا کر 20-30 لوگ تھے جو زاہد کے گھر والے اور کچھ قریبی رشتہ دار تھے۔ قبر چونکہ پہلے ہی تیار تھی اس لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور زاہد کو فوراً دفن کیا گیا۔ سب قبر پر مٹی ڈالنے لگے، میں بھی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ دفن کے بعد سب لوگ دعا مانگ کر سب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ چلتے میرا پاؤں ایک قبر سے ٹکرا گیا اور مجھے ٹھوکر لگی۔ میں وہیں اس قبر کے پاس گر گیا، پھر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا اور آگے کی طرف جانے لگا۔ اس وقت قبرستان بالکل سنسان تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور میں اندھیرے میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ کیونکہ ہمارے علاقے کا قبرستان کافی بڑا تھا اس لیے قبرستان سے نکلنے کے لیے بھی کافی وقت لگ جاتا تھا۔ قبرستان میں کانٹے دار جھاڑیاں اور پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا موبائل کی ٹارچ جلا کر چلتا ہوں، اس سے روشنی ہوگی اور راستہ دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی، لیکن میں نے جیسے ہی موبائل نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے حیرانگی ہوئی۔ موبائل جیب میں نہیں تھا۔ میں نے ساری جیبیں دیکھ لی لیکن موبائل مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں حیران تھا آخر موبائل کہاں گیا، کیونکہ میں گھر سے موبائل لے کر نکلا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ پھر مجھے یاد آیا جب مجھے قبر کے پاس ٹھوکر لگی اور میں گر گیا، شاید موبائل وہی میرا جیب سے گر گیا ہوگا۔ خیال آتے ہی میں فوراً واپس اس جگہ جانے لگا جہاں میں گرا تھا۔ یقیناً میرا موبائل بھی وہیں گر گیا ہوگا۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اس قبر کے پاس پہنچا جہاں ٹھوکر کھا کر میں گر گیا تھا۔ اس قبر کے پاس پہنچ کر میں نے اپنے موبائل کا ڈھونڈنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے میرا موبائل مل گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں موبائل اٹھا کر واپس گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک میری نظر 3 خوبصورت لڑکیوں پر پڑی جو دور مجھے قبرستان کے پاس چلتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت اور ماڈرن تھیں اور چلتے ہوئے زاہد کی قبر کی طرف آ رہی تھیں۔ میں وہی اس قبر کے پاس بیٹھ کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں اور ان لڑکیوں کا رات کو قبرستان میں کیا کام۔ پھر میں نے دیکھا وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی زاہد کی قبر کے پاس آ کر رک گئی۔ میں وہیں بیٹھا غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہی لڑکیوں نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت قبرستان سنسان تھا۔ میں ان لڑکیوں سے چھپ کر کافی فاصلے پر بیٹھا تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ پھر وہ لڑکیاں زاہد کی قبر کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں حیران ہوا وہ زاہد کی قبر کے پاس کیا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھ نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان سب لڑکیوں نے ایک بیلچہ اٹھایا اور زاہد کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں دور بیٹھا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں زاہد کی قبر سے مٹی ہٹا رہی تھیں۔ میں جانتا تھا وہ جو کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کر اتنا حیران اور صدمے میں تھا کہ میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کے پاس جا کر ان کو روکتا، اور میں حیران بھی تھا کہ وہ آخر زاہد کی قبر کو کیوں کھود رہی ہیں۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کی قبر سے مٹی ہٹا لی اور ان تینوں نے مل کر قبر سے لاش باہر نکالی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، نہ جانے وہ تینوں لڑکیاں کیا کرنے والی تھیں۔ میں نے سوچا شاید وہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی جن بھوت یا چڑیل ہوں، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔
کیونکہ کوئی انسان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ میرا دل خوف سے گھبرا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں نے زاہد کی لاش سے کفن ہٹایا اور ایک چاقو سے زاہد کے جسم سے گوشت نکالنے لگے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وہ لڑکیاں زاہد کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر ایک بہت بڑے شاپر میں ڈال رہی تھیں۔ میں ان کے پاس جانے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ یہ منظر دیکھ کر میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کے جسم کا سارا گوشت کاٹ کر شاپر میں ڈال دیا اور پھر ان تینوں لڑکیوں نے زاہد کے جسم پر کفن ڈال دیا اور لاش کو قبر میں دھکا دے کر پھر سے مٹی ڈالنے لگی۔ پھر ان تینوں نے قبر کو ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے بند تھی۔ بعد وہ لڑکیاں گوشت والا شاپر اٹھا کر کھڑی ہوئیں تو پھر میں نے غور سے ان لڑکیوں کے پیروں کو دیکھا۔ ان کے پیر انسانوں کی طرح سیدھے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، آج تو کافی گوشت مل گیا ہے، اب 6 دن آرام سے گزر جائیں گے۔ وہ لڑکیاں اردو میں بات کر رہی تھی اور ان کے پیر بھی سیدھے انسانوں کی طرح تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جن چڑیل نہیں تھی، وہ انسان تھی۔ لیکن کوئی انسان اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ وہ لڑکیاں گوشت کا شاپر اٹھا کر قبرستان سے باہر نکل گئیں اور میں ابھی صدمے میں تھا کہ میں نے یہ دیکھا۔ پھر میں گھر واپس آ گیا اور ساری رات اسی خوفناک منظر کو یاد کر کے ڈرتا رہا۔ مجھے ساری رات نیند بھی نہ آئی، بار بار وہ خوفناک منظر میرے سامنے آ جاتا۔ اگلے دن میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور تھانے کے ایس ایچ او غضنفر اقبال سے ملا اور میں نے ایس ایچ او کو رات کا سارا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر ایس ایچ او حیران رہ گئے، انہیں میری بات کا یقین نہ آیا۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو آج رات قبرستان جا کر دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ میں نے کہا، نہیں سر، آج رات نہیں جائیں، کچھ دن انتظار کر لیں، محلے میں کسی کی فوتگی ہو جائے اور پھر اسی رات قبرستان میں جائیں گے، کیونکہ یہ لڑکیاں نئے دفن مردے پر حملہ کرتی ہیں۔ ایس ایچ او کو میرا مشورہ پسند آیا۔ 2 دن بعد ہمارے محلے کے ایک بزرگ کا انتقال ہوا۔ یہی موقع تھا ان تینوں لڑکیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ میں نے ایس ایچ او کو بتا دیا اور پلان کے مطابق میں اور ایس ایچ او جنازہ میں شریک ہوئے اور پھر اس مردے کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں 7 مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس چلے گئے اور قبرستان خالی ہو گیا۔ پھر میں اور ایس ایچ او ایک بڑی قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور ان 3 لڑکیوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی لیکن وہ لڑکیاں نہیں آئیں اور رات کے 2 بج گئے۔ ایس ایچ او نے مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر میری طرف کہا، وہ لڑکیاں تو ابھی تک نہیں آئیں، تم تو کہتے تھے وہ تازہ دفن مردے کا گوشت کاٹتی ہیں۔ میں نے کہا، سر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، وہ ضرور آئیں گی۔ ایس ایچ او اور میرے ساتھ تھا، کافی دیر قبر کے پیچھے بیٹھے رہے، پھر ایس ایچ او بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ میں اکیلا انتظار کرنے لگا اور رات دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دور سے وہ تینوں لڑکیاں آتے ہوئی نظر آئیں۔ میں نے جلدی جلدی ایس ایچ او کو جگایا اور ان کو دکھایا کہ وہ دیکھیے سر، لڑکیاں آ رہی ہیں۔ ایس ایچ او نے غور سے لڑکیوں کو دیکھا، وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی نئی دفن بزرگ کی قبر کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ میں اور ایس ایچ او غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی کہ قبرستان میں کوئی اور تو نہیں۔ اس وقت قبرستان میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں ان لڑکیوں سے کافی فاصلے پر ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ہم انہیں بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ایس ایچ او حیرت سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ میں چونکہ پہلے ہی یہ منظر دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اور نہ ہی آج مجھے کوئی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ ایس ایچ او میرے ساتھ تھے۔ ان لڑکیوں نے بیلچہ اٹھایا، آدمی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ پھر وہی تینوں لڑکیوں نے اس آدمی کی قبر سے مٹی ہٹانے لگے۔ ایس ایچ او نے جلدی جلدی میسج کر کے 10 پولیس اہلکاروں کو وہی قبرستان بلا لیا تھا۔ اب ان کو میری بات کا یقین آ چکا تھا، کیونکہ وہ یہ عجیب و غریب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں لڑکیوں نے مل کر اس آدمی کی لاش کو قبر سے باہر نکالا۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں لڑکیوں نے آدمی کی لاش سے کفن ہٹایا۔
اس سے پہلے وہ مزید لڑکیاں آگے بڑھتی مجھ سے بولے چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں کھڑا ہوا ہو گیا اور ایس ایچ او بھی کھڑے ہو گئے۔ ایس ایچ او نے پستول ہاتھ میں لی اور میں بھی ان کے پیچھے چلتا ہوا لڑکیوں کے پاس جانے لگا۔ ہم چلتے چلتے لڑکیوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لڑکیاں ہمیں اچانک دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں۔ ایس ایچ او غصے سے بولے خبردار جو ذرا بھی ہوشیاری دکھائی، تم لوگ پولیس کی حراست میں ہو۔ لڑکیاں ڈر گئیں کیونکہ وہ سب رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھیں۔ پھر اچانک ان لڑکیوں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اور ایس ایچ او بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ سامنے سے پولیس کے باقی اہلکار بھی آ گئے۔ ان اہلکاروں نے ان تینوں لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ ایس ایچ او نے ایک زوردار تھپڑ ایک لڑکی کو مار کر کہا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے؟ کیوں گھٹیا ہو حرکتیں کرتی ہو؟ ان میں سے ایک لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور ایک عجیب و غریب انکشاف کیا۔ ہم تینوں سہیلیاں ہیں اور پچھلے 2 سالوں سے یہی کام کر رہی ہیں۔ ہم انسانی گوشت کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ جب تک ہم انسانی گوشت نہ کھائیں ہمارا نشہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے ہم مردوں کی قبروں پر حملہ کرتے ہیں۔ جب ان کے گھر والے مردوں کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو ہم پیچھے سے آ کر قبر کھودتے ہیں اور ان کا گوشت کاٹ کر گھر لے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے انکشاف نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر ایس ایچ او نے مجھے یقین دلایا کہ ان 3 لڑکیوں کو سخت سزا سنائیں گے اور مجھے اس کام کے لیے انعام بھی دیں گے۔ ایس ایچ او اور کچھ اہلکار ان تینوں لڑکیوں کو گرفتار کر کے جانے لگے۔ میں اور کچھ پولیس اہلکار اس آدمی کی لاش کو دوبارہ دفن کرنے لگے۔ اس لاش کو دفن کر کے میں پرسکون ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔